خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ زندہ یسوع المسیح کی سلامتی ہم سب کے ساتھ ہمیشہ تک قائم رہے، آمین۔ آج کا پیغام مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 6 باب 22 تا 29 آیات۔ دوسرے دن اس ہجوم کو جو جھیل کے پار رہ گیا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس ایک چھوٹی کشتی کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھی، اور کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا، بلکہ اس کے شاگرد اکیلے چلے گئے تھے۔ لیکن اتنے میں اور چھوٹی کشتیاں تباریہ سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد وہ روٹی کھائی تھی۔ پس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں، تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کا کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ دھیان و گیان۔ عزیز بہن بھائیوں، 25ویں آیت، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع مسیح تو ہر ایک کے دل کی بات کو جانتے ہیں، اسی لیے یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ عزیز بہن بھائیوں، فانی خوراک یعنی جو ختم ہونے والی خوراک ہے، اسے ہم تب تک ہی کھا سکتے ہیں جب تک ہم جسمانی طور پر زندہ ہیں۔ فانی خوراک ہماری دولت، شہرت کی تلاش، عیش و آرام بھی ہے، لیکن یسوع المسیح ہمیں کہتے ہیں کہ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، اسی باب کی 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، پس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ یعنی یسوع مسیح نے لازمی دعا ہی کی تھی ہماری عقلوں کے لیے۔ یعنی ہم بھی آج کرشمے جو دیکھتے ہیں اس کے ذریعے خدائی قوت یا قدرت یا خدا کی الوہیت کو نہیں سمجھتے، بلکہ جسمانی خوراک کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو عزیزو، ایک اور خوبصورت حوالہ مقدس متی کی انجیل، اس کا 4 باب 4 آیت میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا
بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ اسی آیت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہم مقدس یوحنا کا ہی پہلا باب پہلی آیت میں یوں پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ عزیز بہن بھائیو، وقت نکال کر ضرور یہی پہلا باب پورا پڑھیں گے تو مکمل طور پر سمجھ آئیں گے۔ عزیزو، روحانی طور پر ہم جو اچھے یا نیک کام کرتے ہیں اور دعا یا کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں یا خدا کے فرمانبرداری وغیرہ، یہ بھی خدا ہی کی بخشش ہے۔ نہ صرف ہم اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں، بلکہ خدا کے فضائل و برکات کے ذریعے ہی ہمیں سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اچھے ہیں، بلکہ خدا ہمارا رحم دل باپ ہے جو ہمیں بے حد پیار کرتا ہے۔ ہم یوحنا کے انجیل میں سے اس کا 6 باب ہی 44 آیت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے۔ اب ہم پاک یوخرست کی عبادت سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی کاہن ہے، یعنی یسوع المسیح۔ ہر کاہن میں ہمیں یسوع المسیح کو ہی دیکھنا ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ اصل میں کلوری کے پہاڑ پر ایک ہی قربانی ہوئی تھی، یعنی جو یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ ہر روز قربانی نہیں ہوتی، یہ صرف یادگار کے طور پر یسوع مسیح نے حکم دیا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو پاک شراکت اور انگوروں کا رس تبدل کے وقت یسوع مسیح کے پاک بدن اور لہو میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ صرف کاہن جو مخصوص ہوتے ہیں وہی پاک یوخرست کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو عزیز بہن بھائیوں، یہ ہے سارا دار و مدار صرف ہمارے ایمان پر، جو خدا کا کام ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ آخر میں ہم یوحنا ہی کی انجیل اس کا 6 باب 35ویں آیت میں یوں پڑھتے ہیں کہ یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ واقعی آزما کر دیکھ لیں کہ خدا کے کلام کی بھوک رہے گی، فانی خوراک کی نہیں۔ تو آئیں عزیزو، ہم دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو یہی روحانی خوراک کی تلاش میں رہنے کی جستجو عطا فرمائے۔ آمین۔